السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے بہت زبردست ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور کیونکہ میں نے ہمیشہ اے پی سنگھ، سیما حیدر کے بارے میں بات کی ہے۔ ناظرین، اب یہ لوگ، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آج بہت زبردست اپڈیٹ ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک سے بھاگنے والی یہ مکار عورت جو پاکستان سے انڈیا بھاگی اور پیار کے نام سے بھاگی، جو کہ اس کا پیار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خامد غلام حیدر جو 5 سال سے 4 سال سے سعودی عرب گیا ہوا تھا ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیسے کمانے، ان کے لیے، ان کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے، اس بیہودہ عورت نے پاکستان کے خلاف انڈیا میں جا کر جو بات کی، وہ ہم سب پاکستانیوں کو بہت دکھی، دل کو دکھانے والی بات کی۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کا بارے میں بات کرنی شروع کر دی۔ اس کو یہ بات بری لگی، لیکن اگر یہ پاکستان کے خلاف نہ بولتی تو ہم کبھی بھی اس کے خلاف بات نہ کرتے، اس کو کبھی ایکسپوز نہ کرتے۔ اب اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے مسلسل کہ یہ ہمارے خلاف بولتی ہے، ہم پاکستانیوں کے خلاف، یوٹیوبرز کے خلاف بولتی ہے، بلکہ انڈیا کے خلاف یوٹیوبروں کے خلاف بولتی ہے۔ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے وہاں سے بھاگی تھی، اس کو ڈانس کرنے کا شوق ہے، کرتی رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ ہمیں صرف مسئلہ تھا تو اتنا تھا کہ بچوں کو، ہم چاہتے تھے کہ بچے واپس آ جائیں، اور ہم یوٹیوبروں کو جب اس نے گالیاں دی، اب اس کو ایکسپوز کر دیا۔ روشن عظیم صاحب جو ایڈوکیٹ ہے غلام حیدر کے، انہوں نے اس کے واٹس ایپ کا ڈاٹا کور کر لیا ہے، اور انہوں نے بہت جلدی اس کو ایکسپوز کریں گے، کیونکہ ابھی وہ چند چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے جب تک اپنے ایکسپوز نہیں کرنی، جب تک میں نہ کہوں۔ یعنی وہ عظیم صاحب ہمیں جب یہ بات بتائیں گے تب ہی ہم ایکسپوز کریں گے۔ غلام حیدر نے کل انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انڈین، ان لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ جو شروع میں اس کے ساتھ بنے ہوئے تھی، اس میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں، یعنی وہاں کی لوکل یوٹیوبرز، اور انڈیا کے جو یوٹیوبرز تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دینے کی کہا، قسمیں کھائیں، کچھ لوگ رو رو کر دعائیاں دیتے تھے، ہاں سیما نے غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، اور جب ان کو اوپر پڑی وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے جا کے، کیونکہ وہ کہتا ہے جی ہمیں دھمکیاں، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ دھمکیاں مل رہی ہیں ان لوگوں کو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ پیسے کمانے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، سیما حیدر کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب وہ غلام حیدر کو برا بھرا کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے بھی، کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی، ان کو پیسہ بنانے کے لیے غلام حیدر کی سپورٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ غلام احمد واحد وٹنس ہے جس کے ساتھ مظلوم شخص ہے، جس کے ساتھ اس کی تمام تر جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ جو مکار عورت تھی یہاں پر ملک میں، ہمارے ملک میں پاکستان میں ملکہ والی زندگی گزار رہی تھی۔ اب یقین کریں، ملک تھی، یعنی رانی کی طرح گزار رہی تھی، وہ رانی تھی یہاں پر، کیونکہ پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پوری آزاد تھی، ہر فیصلے میں آزاد تھی۔ اب وہ وہاں پر مظلوم بن گئی، اور جو اس کا بھائی اے پی سنگھ جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے جہاں سے پیسے بنتے ہوں، وہ ان کا ساتھ دیتا ہے جن سے اس کی ٹی آر پی بڑھتی ہو، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اے پی سنگھ جو اس کے ضرورت کی ہر چیز مہیا کرے۔ یہی اس کیس میں ہوا، جیسے ہی وہ انڈیا میں داخل ہوئی تو اس نے جب اس کو ہم نے ایکسپوز کیا تو وہ ظاہر سب کے سامنے آئی، اور وہ ایک میڈیا میں خبر اٹھی، اور اس میں اے پی سنگھ، وہ کیس کسی اور وکیل کے پاس تھا، لیکن جب اے پی سی کو پتہ چلا کہ اس میں تو جناب بڑا مسالہ، گرم مسالہ ہے، مرچی مسالہ ہے، لگا بڑھا چڑھا کر میں اس کو بولوں گا، لیکن اس کو کیا پتہ تھا اے پی سنگھ کو کہ یہ ایک بھگوڑی عورت، ایک مکار عورت کا اتنا جھوٹ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جیسا اے پی سنگھ جیسے اے پی سنگھ نے اس کو گائیڈ کیا، ویسے وہ کرتی رہی۔ جب وہ پاکستان کے خلاف بولی تو ہمارے دلوں کو دکھایا اس نے، اور ہم نے اس کو ایکسپوز کیا،
ہمارا حق بنتا ہے ایکسپوز کرنے کا، کیونکہ ہمارے ملک کے بارے میں بات کرتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بات کرتی ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کبھی سکھ کو کبھی برا نہیں کہا، اور نہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی، جو جس کی بات کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کو جزا سزا دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے صرف اس کے پاکستان کے مخالفت ہونے کی وجہ سے اور غلام حیدر کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے، ان کے بچوں کو ساتھ لے جانے کی وجہ سے ہم اس کے مخالف ہوئے۔ کل میں اب بتانے لگا ہوں آپ کو اصل کل کی جو انٹرویو میں غلام حیدر بھائی نے یہ ایکسپوز کیا تھا، بالکل ابھی اس کی بہت ساری جو خلاصے ہونے والے بقایا ہیں وہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ یہ مکار عورت، جھوٹی عورت، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اے پی سنگھ اور جو اس کا ایڈوکیٹ بنا ہوا ہے، اب وہ جب آپ کے ملک میں نرملا کیس ہوا تو اس نے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ عورت کی کہتا ہے جی عورت کو میں تحفظ دلاؤں گا، عورت کے حقوق میں بات کروں گا۔ یہ کیسا شخص ہے جس نے اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، 4 بندوں نے زیادتی کی اور اس کو ایکسپوز کرتا رہا، اس کو جناب اس کے مخالفت کرتا رہا اس بچی کی، اور ان چاروں راکیش اور جتنے بھی اس کے ساتھی تھے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ جب جس دن اس کو سزا ہونی تھی، اس رات کو 12 بجے اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی کہ ان کی پھانسی کو خارج کیا جائے، ان کے الزامات لگائے اس لڑکی کے پاس، لیکن ان کو پھانسی ہو گئی۔ تو جب وہ پھانسی ہونے کے بعد اگلے دن جب اس نے بیان دیا، اے پی سی سے سوال کیا گیا کہ تمہیں ان کے ماں کا دکھ نظر نہیں آیا، جب وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں اس کی لڑکی کے ماں سے کیوں نہ پوچھا گیا، کیونکہ لڑکی کی ماں کو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ رات کو 12 بجے اس کی بیٹی کہاں گئی ہے؟ یعنی اس نے جو اشارہ کیا تھا ناظرین، وہ اس طرف کیا تھا کہ وہ بچی خود ملوث تھی اپنا ریپ کروانے میں۔ ایسا گھٹیا انسان جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے وہ سیما کا بھی نہیں بنے گا۔ اب نہ ظاہر طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیما کو ڈبونے والا بھی وہی ہے، نہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرواتا، نہ ہمارے مسلمانوں ہونے کے خلاف وہ بات کرواتا، نہ وہ مذہب پرمنتر کراتا، یعنی مذہب کے خلاف اس کو ہندو بناتا، تو شاید یہ باتیں نہ ہوتی، شاید آج اس کو ایکسپوز کرنے میں ہم لوگ شامل نہ ہوتے۔ آج ہم اس کی ہر اس ایکٹیویٹی پہ نظر رکھ کے بنائے ہوئے ہیں جو اس جیسی عورت کو، مکار عورت کو سب کے سامنے، جھوٹی عورت کو سب کے سامنے ایکسپوز کریں۔ آج ہم پوری اپنی طاقت لڑا رہے ہیں، جتنی ہم کر سکتے ہیں یوٹیوبرز، ہم جتنے یہاں سے پاکستان سے کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے وہاں کے بہن بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوبر ہوں، چاہے وہ وہاں لوکل لوگ ہوں، یعنی عام انسان ہو، عام ناگرک ہو، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم ان کو سب کو سلوٹ کرتے ہیں، تہ دل سے ان کو مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں اور ہم اس کو ایکسپوز کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو رگو پورہ سے بھی بہت سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور بہت سی ایسی مہلائیں جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، بہنیں ہماری جڑی ہوئی ہیں جو اس کو مسلسل ایکسپوز کر رہی ہیں۔ کل جب اس کو انٹرویو لے رہے تھے ہم لوگ، لائیو انٹرویو چل رہا تھا، تو اس میں سوریہ ورما صاحب نے یہ الفاظ میں واضح میں کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کیا میں آپ لوگوں سے پوچھنا، رگو پورہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ان لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے؟ کیا وہ اتنا کر سکتے تھے؟ جس کے پاس ایک 8,000 کی نوکری پہ چھوٹی ہی شاپ پر کام کرتا تھا، اس میں وہ کبھی جاتا تھا کبھی نہیں جاتا تھا، اور جو وہ اس کا خاندان میں پیسے تھے ہی نہیں، وہ چوریاں چکوریاں کرتے تھے، وہ ایسا دے سکتے ہیں ان کو دھمکیاں؟ سوریہ ورما صاحب نے، ہم ان کو بھی ساتھ سلوٹ کرتے ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ میں آخری دم تک غلام حیدر کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے بچوں کو اس کو ساتھ ملانے کو لے پوری جد و جہد کر رہا ہوں، اور انہوں نے جو وہاں پر ہے لوکل گورنمنٹ، ان کو جناب اس نے اپنی عزیز جمع کروا دی ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو ایکسپوز کرنے میں، اس کے بچوں سے بات کروانے میں وہ اپنا بہت مین رول ادا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کی بہت ساری ایک مہلا نے کل کہا ہوا ہے، وکیل تھی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنی پوری طاقت لگاؤں گی، غلام حیدر بھائی جیسے انڈیا جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ مل کر ان کے پورے کیس کو دیکھوں گی۔ یہاں سے ہمارے عظیم، ہم اپنے عظیم بھائی وکیل کو کہیں گے، وہ بہت اس کو ایکسپوز کر رہا ہے اور اس کی باتوں کو ظاہر کر رہا ہے سب کے سامنے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا مشکور ہیں ان لوگوں کا کہ وہ ان کے ساتھ بنے رہیں، اور وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی تعاون کریں اور اس کو ایکسپوز کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ میں پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔